محترم سامعین، تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں۔ نماز کی نیت کر لینے کے بعد قرآن پاک میں ہے وَكَبِّرْهُ تَكَبِّرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کے لیے تکبیر کہو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب رخ فرما کر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کعبہ کی طرف رخ کرو اور تکبیر کہو، یہ حدیث میں حکم ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائیں یہاں تک کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائے، ایسے یہ کانوں کی لو ہے، ایسے انگوٹھے جو ہے وہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، یہاں لو سے لگ جائیں، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، جو کہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ تکبیر ایک حد بندی ہے جس کے بعد ایسی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال ہوتی ہیں جیسے کھانا پینا اور بات چیت وغیرہ، ان کو حرام کرنے والی چیزیں تکبیر تحریمہ ہے، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آستینوں اور کپڑوں سے باہر نکالیں اور انگلیاں نہ زور سے ملیں نہ بہت کھلی ہوں، بلکہ ان دونوں صورتوں کے درمیان اپنی عام حالت پر رہیں، انگلیاں نہ زور سے ملی ہوں نہ زور سے کھلی ہوں، اپنی عام حالت میں انگلیاں رہیں۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں کہتے تو اپنی انگلیوں کو کچھ کھولتے اور ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، بس اتنی کھلنی چاہیے، نہ اتنی نہ بالکل بند، بالکل اتنی مناسب عام حالت میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں سیدھی رکھتے تھے قبلہ کی طرف، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو ہاتھوں کو اٹھائے اور ہتھیلیاں قبلہ رخ کرے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں قبلے رخ ہو جائیں اور انگوٹھے کانوں کی لو تک لے جائیں، یہاں تک کہ کانوں کی لو کو چھو لیں۔ اس دوران ہاتھ نہ بہت آگے لے جاتے ہوئے اٹھائیں اور نہ ہی شانوں سے اوپر، نہ شانوں سے یا کانوں سے پیچھے لے جائیں، اور نہ ہی دائیں بائیں ہاتھ کو جھڑکیں اور نہ نیچے چھوڑ دیں، بلکہ جب تکبیر تحریمہ کہہ لیں تو ہاتھ آستین جو ہے سامنے نیچے لاتے ہوئے باندھ لیں، فوراً نیچے نہیں چھوڑنے چاہیے، فوراً سامنے باندھ لینے چاہیے، اور ہاتھ تکبیر کہنے سے پہلے اٹھانے چاہیے۔ اس دوران آنکھیں بند نہ کریں اور نہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کریں اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھیں اور نہ سر کو نیچے یا ادھر ادھر جھکائیں، بلکہ ادب سے سیدھا کھڑے رہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کا لفظ شروع کریں اس وقت ہاتھ اٹھا لیں اور راہ ادا کریں تو ہاتھ باندھ چکے ہوں آپ، اللہ اکبر جب ہو تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے چاہیے۔ تو اگر تکبیر تحریمہ کے وقت بدن یا لباس پر درم سے زیادہ نجاست لگی ہو، پاؤں کے نیچے نجاست ہو، تو سطر کھلا ہو، تو رخ قبلے کو نہ ہو، سورج عین نصف النہار پر ہو، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر کہنا، رکوع میں پہنچ کر تکبیر تحریمہ کہی، یا مقتدی امام سے پہلے پوری تکبیر تحریمہ یا صرف اکبر کہہ کر نال ساتھ ملا، تو ان تمام صورتوں میں نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اس کا آغاز باطل ہے، لہذا نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ تو محترم سامعین، اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اس پر نجاست تھی یا سطر کھلا تھا یا قبلے سے پھرا ہوا تھا اور تکبیر کے فوراً بعد لمحے بھر کے اندر عمل قلیل سے اس نقصان کو دور کر لیا تو نماز جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو نماز پنجگانہ و عیدین وغیرہ کہ جن میں قیام فرض ہے، اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر آپ کھڑے ہو گئے تو نماز باطل ہو گئی، یعنی شروع ہی نہ ہوئی۔ نماز نفل میں تکبیر رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، بیٹھ کر کہتے تو ہو جاتی نفل میں۔ اگر تکبیر کہہ لی مگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اب نہ اٹھائیں، اور اللہ اکبر پورا کہنے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیں، نیز اگر کان کی لو تک بوجھ عذر نہ اٹھا سکے تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھوں کو اٹھا لینا چاہیے۔